نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. میرے بھائیوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اس رب عظیم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں کلمہ عطا فرمایا۔ اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام انبیاء کی مشترکہ محنت ہے، تمام انبیاء کی مشترکہ محنت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی بنانے والا نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے کا محتاج ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اور اللہ کا علم یہ نہیں کہ دنیا بنانے کے بعد جو ہے نا، یہ علم اللہ کو ہوا ہے کہ دنیا ایسے بنانی تھی، یا یہ ایسے ہو سکتا ہے، یا یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز جو ہے جب کوئی انسان بناتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی نئی چیز جب وہ بناتا ہے یا کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم نہ کم ہوا نہ زیادہ ہوا۔ دنیا بنانے سے پہلے بھی جیسا تھا اب بھی ویسا ہی ہے، نہ کمی ہوئی ہے نہ زیادتی ہوئی ہے۔ یعنی ہر انسان یا ہر فرشتے کو ایک علم جو ہے جو اس کے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، لیکن اللہ کے پاس جو علم ہے وہ کسی کا عطا کردہ نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی ہے۔ یہ قرآن میں فرمایا نا بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سارے جہانوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اور جسے جتنا چاہے دیتا ہے۔ کسی حوالے سے سوال بھی ہوتا ہے نا کہ جی آپ کو بیماری کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیا سوال کرتے ہیں؟ آپ کو بیماری کا سب کیسے پتہ چلتا ہے؟ پھر ہماری بیماری کے پتہ چلنے کو وہ علم غیب میں ڈالا جاتا ہے۔ علم غیب اسے کہا جاتا ہے جو آنے والا ہو۔ مستقبل کے علموں کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ اگر تشخیص کے بارے میں کہی جائے تو آج جتنی بھی تشخیص کے حوالے سے مشینیں بنی ہوئی ہیں، پھر یہ سارے کی سارے علم غیب میں آ جائیں گی۔ پھر چاہے وہ ایکس رے مشین ہو یا کیمرہ کے ذریعے سے ہو، کیا کہتے ہیں اس ٹیسٹ کو؟ الٹرا ساؤنڈ نہیں، وہ دوسرا جو ہوتا ہے اینڈوسکوپی جو ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام کس میں آئیں گی؟ تو جو چیز ماضی میں ہو یا جو چیز حال میں چل رہی ہو اس کو غیب نہیں کہا جائے گا۔ پھر اللہ نے جیسے فرمایا بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جس سے میں جتنا علم میری مرضی ہے، میں چاہوں جتنا علم دے دوں۔ جب تشخیص کی جاتی ہے تو تشخیص میں جو چیز اللہ دکھاتے ہیں، اب اکثر سوال ہے، اس پر لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں۔ اب یہ لڑائی بھی فضول ہے۔ اب جتنا اللہ نے دیا
جنت کے بارے میں بتانا، دوزخ کے بارے میں بتانا، قیامت کے بارے میں بتانا، امام مہدی کے بارے میں بتانا، دجال کے بارے میں بتانا، جتنی چیزیں تھیں کس نے بتائیں؟ اللہ نے بتائی ہیں۔ تو ہے تو غیب ہی، ہے تو غیب ہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز نہیں جانتے تھے، ہر چیز نہیں جانتے تھے۔ جو اللہ نے عطا کیا وہ تو جانتے تھے، جو نہیں دیا وہ نہیں جانتے تھے۔ جو سوال ہوتا نا جی، انہوں نے کہا کہ وہ دروازے کے پیچھے پوچھا، دروازہ کھٹکھٹا کے کہ یہ کون ہے؟ تو جو اللہ نے عطا کیا وہ تو جانتے تھے، جو نہیں عطا کیے وہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ کامل علم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ وہ واحد ذات ہے جو سارے کے سارے علم کو جانتی ہے، اسی کا علم ہے جو عطا کرتا ہے۔ باقی جس کے پاس اس کے درجے کے حوالے سے، جس کو اللہ نے جتنا عطا کیا درجے کے حساب سے، اس کے پاس اتنا علم ہے۔ یعنی آسان مثال میں کیا، ایک ہے عطائی اور ایک ہے ذاتی۔ ذاتی علم صرف اللہ کا ہے، باقی جس کے پاس جتنا علم ہے وہ سب اللہ کا عطا کرتا ہے، وہ سب کس کا عطا کرتا ہے؟ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے اوپر کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا عطا کرتا ہے؟ اللہ کا عطا کرتا، اور جس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمانہ جاہلیت میں ایک منتر پڑھا کرتا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی، کیا میں وہ پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہر وہ چیز جو تمہارے مسلمان بھائی کو نفع دے سکتی ہے تم کر سکتے ہو، بشرطے کہ اس میں شرک نہ ہو، بشرطے کہ اس میں شرک نہ ہو۔ یہ آج جدت کی جتنی طبیب، ڈاکٹر، حکماء یا ایلوپیتھک کے ڈاکٹر ہوں یا ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہوں، یہ ساری چیزیں ہمیں سنت سے تو نہیں ملتی۔ تو یہ کس درجے سے جائز ہوئی؟ علاج تو سنت ہے، لیکن علاج کے طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں، علاج کے طریقہ کار۔ اسی طریقے سے یہ تعویذات یا عمل یا جتنی چیزیں بھی ہیں یہ سنت سے ثابت تو نہیں ہیں، لیکن علاج کرنا سنت ہے، اور علاج کے ذریعے سے طریقہ کار کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ وہ شرک نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے سلسلے میں الحمدللہ حضرات کی محنت سے یہ تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ اعداد کو کس طریقے سے، الفاظ کو کس طریقے سے اعداد میں، اور اعداد کے کس طریقے سے کون سی صورت کے اعداد نکال کر پھر اس کا نقش بنایا جاتا ہے، اور اس کا آج الحمدللہ یہ فائدہ ہوا ہے کہ کتنی کتابوں میں سے ایسے نقش جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں صورت کا نقش ہے، وہ فلاں صورت کا نقش ہے، تحقیق سے ثابت ہوا کہ وہ سارے کے سارے نقش غلط ہیں۔ جب خود بنائے گئے، جب بنانے کا طریقہ سیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ نقش غلط ہے۔ اکثر کتابوں میں ایسا ہے، ایک دوسرے کی نقل کر کے کتابوں میں لکھا یہ سورہ ناس کا نقش ہے، یہ فلاں کا نقش ہے، یہ فلاں کا نقش ہے، اور کئی نقشوں میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نقش جادو شیاطین کے نقش ہیں، لیکن چونکہ اس میں اثر زیادہ ہے بس اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سیکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان شرک سے بچ جاتا ہے، انسان غلط چیز سے بچ جاتا ہے۔ شافی تو اللہ ہے، جب نصیب میں ہوگی شفا مل جائے گی، ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ لیکن اگر کوشش میں ہم نے ایسا کام کیا یا مریض نے ایسا کام کیا جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائیں یا دین سے دور ہو جائیں تو شفا تو اپنے وقت پر ملے گی،
لیکن نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیے جائیں، گناہ تو چلے کوئی بات نہیں، کفر اگر کر گئے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں وقت آئے گا جس میں انسان صبح مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام مسلمان ہوگا اور صبح کفر میں ہوگا۔ آج جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ایسے جملے بولے جاتے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لعنت اور کفر ایسی چیز ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کو کہے گا، جب تک کہ اس کے پاس کسی کے لیے کوئی ثبوت موجود نہ ہو کہ اس نے کفر کیا یا شرک کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر واپس پلٹتا ہے۔ کفر کیا ہے؟ واپس پلٹتا ہے۔ آج سیاست کے اوپر موجود جو ہے وہ سیاست کی وجہ سے یا بعض چیزوں کی تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو یا تو کافر کہا جاتا ہے، یا منافق والی اصطلاح تو اتنی عام ہو چکی ہے کہ کسی کو بھی منافق کہہ دیا جاتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے، منافق اور مفاد پرست میں فرق ہے۔ ایک آدمی مفاد کی خاطر آپ سے جھوٹ بولتا ہے، یا مفاد کی طرف کی خاطر آپ کے سامنے کچھ ہوتا ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ ہوتا ہے، تو اس کو مفاد پرست کہا جا سکتا ہے، منافق نہیں کہا جا سکتا، کہ اپنے مفاد پرستی کے لیے، اپنے مفاد کے لیے وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، یا آپ کے کچھ جو ہے نا وہ دوغلی پالیسی کر رہا ہے۔ منافق اسے کہا جاتا ہے جس کے دل میں کفر ہو اور زبان پر کلمہ ہو۔ فرمایا اس دور کے اندر کسی کو منافق نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دل میں کفر یا کلمے کی بات صرف اللہ کو پتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، اسی لیے انہوں نے منافقوں کے نام بھی نہیں بتائے تھے، ان کو اللہ نے بتا دیے تھے۔ جو علم جس کو اللہ نے دیا وہ اسی کے پاس ہے۔ آج مولوی یا پیر بیٹھ کے جو ہے منافقوں کے یا کفر کے فتوے جو لگا رہے تھے، تو اس سے بچنا چاہیے، اور ان کی دیکھا داکھی ہم اگر اس چیز پہ چلنا شروع ہو جائیں گے تو ہمارے بھی خطرناک بات ہے۔ یہ چیزیں ہمارے عقائد کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کا احترام، بعض چیزیں صحابہ کے ساتھ جو ہوئی ہیں تو ان چیزوں کے اوپر سوچنا بھی بیکار ہے۔ فرمایا جب باپ اور چچا کی لڑائی ہوتی ہے تو اولاد کا کیا کام ہے کہ وہ احترام دونوں کا رکھے اور دونوں کے جھگڑوں میں نہ پڑے۔ تو صحابہ کی جو ترتیبات ہوئی ہیں، صحابہ کے جو معاملات ہوئے ہیں، ہمیں ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی، اپنے اختلافات کو ختم کر کے گئے۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جس کی وجہ سے ہم جھگڑا کریں۔ اور رہی درجات کی بات تو وہ اللہ نے دینے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرما دیا الصحابہ النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو فلاح کو پا جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کو ستاروں کی مانند فرمایا ہے۔ جیسے لائٹ کی روشنی ہوتی ہے نا، تو کسی بھی ایک کی لائٹ میں انسان بیٹھ جائے تو اس کو روشنی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ صحابہ ایسے ستارے ہیں کہ کسی ایک ستارے کی بھی روشنی میں انسان چلنا شروع ہو جائے گا، اس روشنی کے ستارے میں اللہ جنت تک لے جائے گا۔ جو معاملات ہمارے نہیں ہیں ہمیں ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جو درجات اللہ اور اس کے رسول نے دے دیے وہ ہم میں سے کوئی نہ لے سکتا ہے اور نہ اس سے بڑھا کر کوئی دے سکتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ہم چند لوگوں کی باتیں سن کر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین کو ہم نے سمجھ لیا۔ دین وہی ہے، اصل تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے،
صحابہ کا طریقہ ہے اور جو ہمیں ائمہ کرام نے بتایا ہے. ہمارے لیے انہوں نے چیزیں آسان فرما دی، اتنی آسان فرما دی کہ ہمارے لیے اب چلنا آسان ہے. اور جب اللہ سے بندہ ہدایت مانگتا ہے تو اللہ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. تو جب انسان یہ سمجھے کہ میں ہی ہدایت پہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت تو انبیاء نے بھی مانگی نا. سورۃ فاتحہ جب پڑھتے تو اہدنا الصراط المستقیم، بار بار کیا مانگا؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. انسان اپنی ساری زندگی میں یہ سمجھ لے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر، انسان ہے، کمزور ہے، بھٹک جاتا ہے، بھول جاتا ہے. اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر رکھ، مجھے سکھا، مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا. اے اللہ مجھے تو اپنے ساتھ رکھنا کہ میں ہدایت پر رہوں، ہدایت والوں کے ساتھ رہوں. تو انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں. ہاں، وہ جیسے حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں نا، وہ مرزا احمد قادیانی والی دعا نہیں مانگنا پڑتی. وہ خواب شیطان دکھا دیتا ہے، اس کو بھی دکھا دیا تو وہ خانہ کعبہ میں جا کے دعا مانگتا ہے، اللہ جس کام کے لیے تو نے مجھے بنایا ہے وہ کام مجھ سے لے لے. تو وہ تو خود کو نبی سمجھ رہا تھا نا، اسی لیے مانگ رہا تھا، جس کام کے لیے تو نے مجھے بنایا ہے وہ کام میرے سے لے لے. خود بھی غرق ہوا اور لوگوں کو بھی کئیوں کو غرق کرے گا. نفس کی چال وہی ہے جو جس نے شیطان کو بھی خراب کیا. ہٹ گیا، ڈٹ گیا، میں ان کو سجدہ کروں. ان کو کیا پتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو کیا پتا ہے؟ مجھے علم ہے، میں نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا ہے. وہ کون سی جگہ ہے جہاں میں نے عبادت نہیں کی؟ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے معلوم نہیں؟ کیا کہا تھا؟ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے معلوم نہیں؟ تو پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اب آپ فرمائیں. تو انہوں نے اس وقت جو نام لیے تھے وہ دنیا کی چیزوں کے نام تھے. یہ کدال، یہ کھیت، یہ چیزیں تفاسیر میں علماء نے لکھا ہے. تب اسے پتہ چلا کہ علم میں اللہ نے ان کو بھی عطا فرمایا. تو جس کو دے اللہ دے. جب انسان ڈٹ جائے گا کہ میرے پر جو کھلا ہے وہی سب سے، اور جب وہ مانگے گا کہ اللہ مجھ پہ علم کھول، حقیقی علم کھول، تو اللہ رب العزت اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما. اللہ علم بھی کھولتے ہیں، اللہ سمجھ بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ طریقہ بھی سمجھاتے ہیں، اللہ صحیح رستوں میں بھی جوڑتے ہیں. جو ہمیں رستے جدا جدا نظر آتے ہیں نا، سلسلے ہیں، کوئی کون سا سلسلہ ہے، کوئی کون سا سلسلہ ہے. ہم جماعتوں کو فرقہ سمجھتے ہیں. ہم فرقہ کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ مختلف جماعتیں ہیں. فرقے والا وہ ہے جو اپنے سوا کسی کو ٹھیک نہیں سمجھتا، جو اپنے جماعت کو سمجھتا ہے پر جنت میں جانے والی تو ہماری جماعت ہے، باقی سارے تو دوزخی ہیں. یا دین سمجھنے والا تو میں ہی ہوں، باقی سارے تو ہم ہی ہیں، ان کو تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. وہ فرقے والا ہے. باقی تو جماعتیں ہیں، اور جماعت پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. انسان اپنی جماعت کے ساتھ چلے اور اس کو اعلیٰ سمجھے، اور یہ نہ کہے کہ دوسرے والے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ فرقے ہیں. یہ وہ فرقے ہیں، ہمارا والا فرقہ ٹھیک ہے اور باقی جتنے ہیں یہ سارے وہ فرقے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوزخ میں جائیں گے. تو خود کو جنتی سمجھتا ہے. جنتی کے لیے تو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ، یہ اپنی جنت دوزخ کا فیصلہ بھی انسان نہیں کر سکتا.
اللہ کو معلوم ہے، کون سی جماعت کہاں جائے گی یہ اللہ کو معلوم ہے، کون سا آدمی کہاں جائے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اگر اس کا کشف یا اس کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، تو صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر، عثمان، ابو بکر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی آدمی کو دفن کیا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے اسے کوئی اچھا عمل کرتے نہیں دیکھا۔ فرمایا میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ تو کیا صحابہ سے زیادہ کسی کا کشف کام کرتا ہے؟ کشف کی شروعات جہاں سے ہو رہی ہے ان کو نہیں پتا یہ چیز، اور آج کے لوگ کہیں کہ جی کون سا کس کا علم کہاں تک جاتا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ بات وہیں آ جاتی ہے علم کے حوالے سے، جس کو اللہ جتنا چاہے دے، جس کو اللہ جتنا چاہے علم دے۔ اس لیے عرض کرنے کی مقصود یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ انسان مانگتا رہے کہ اللہ تو اپنے علم سے علم عطا فرما اور اپنے علم سے علم عطا فرما۔ تو اللہ کریم رستے کھولتے ہیں، جب اللہ عطا فرماتے ہیں تو پھر انسان کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ دنیا میں علم کے کتنے، کائنات میں علم کے کتنے راز ہیں اور میں کتنا پیچھے کھڑا ہوں۔ قرآن اتنے علموں کا مجموعہ ہے کہ قرآن کے ہر لفظ میں اللہ نے راز چھپا کے رکھے۔ ہم تو صرف پڑھتے ہیں الف با تا سا، علوم کا ایسا مجموعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ ہر انسان پر الگ سے چیزیں کھولتے ہیں۔ کہا جائے گا کہ آیات یا سورتیں، حروف کے اوپر بھی اللہ نے وہ راز چھپا کے رکھے، اور اب بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں مفسرین اور علماء کا کہنا ہے کہ ان کا ترجمہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ان کو ہم حروف مؤقتات کہتے ہیں۔ آج تک ان کا ترجمہ یا ان کی تفسیر کوئی کر نہیں سکا، جیسے آیا ویسے ہی لکھا جاتا ہے۔ سے معلوم ہوا کہ تمام جہانوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے علم سے علم اور اپنے علم سے علم عطا فرمائے اور صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو ظاہر میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو باطن کے گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما، جانے میں یا انجانے میں سب گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ اس میں جو غلطیاں ہیں وہ میری ہیں، جو صحیح ہے اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان سب ساتھیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ صحابہ کے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما۔ یا اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ تو ہمیں خود سے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا۔ یا اللہ اشراق، اوابین، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبان تیرے ذکر سے رطب اللسان ہو جائے۔ یا اللہ ہر وقت اپنا نام لینے والی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں بیماروں کو شفا یا فرما۔
یا اللہ یا اللہ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے رزق میں برکت نصیب فرما، قرضداروں کو اپنے قرضوں سے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، یا اللہ رحم والے فیصلے فرما۔ یا اللہ ترکی میں جو معاملات حالات بنے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی تو خود مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ جہاں بھی جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، تمام آفات پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے، یا اللہ ہم تیرے نبی کی امت ہیں، یا اللہ تو ہم سے راضی ہوگا، تیرا محبوب خوش ہوگا، یا اللہ تو ناراض ہوگا، شیطان خوش ہوگا۔ یا اللہ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے تو ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ اپنے رستے کی، دین کی، شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تیرا پاک کلمہ ہماری زبانوں پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔